بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 395 میں وداع خانہ کعبہ کے دیگر آداب پر گفتگو ہو رہی تھی۔ حج کے آخر میں وداع خانہ کعبہ مستحبات مؤکدہ میں سے ہے، اس کے آداب بیان ہو رہے ہیں۔ باب حناطین کی طرف سے باہر جانے کا حکم، صدقہ دینے کی تاکید اور اس کے ممکنہ فوائد اور ثمرات بیان ہوں گے، متعلقہ مسائل اور فروعات کا ذکر ہوگا، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا، عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی۔ وداع خانہ کعبہ کے مستحبات میں سے نامہ مستحب یہ ہے کہ مسجد الحرام سے نکلتے وقت باب حناطین سے خارج ہو۔ اس کے واجہ تسمیہ کے بارے میں ہے کہ باب حناطین کے پاس گندم بیچتے تھے، حنطتن گندم کے معنی میں ہوتا ہے، اس سے حناطین بنا ہے، یا حنوت اور کافور وہاں پر بیچی جاتی تھی، اس وجہ سے اسے باب حناطین کہتے ہیں۔ اور یہ دروازہ باب بنی جمعہ کے نام سے بھی مشہور ہے، گویا وہاں پر بنی جمعہ جو قبیلہ تھا قریش کا، وہ رفت و آمد رکھتا تھا، اور اب اس دروازے کے جو مسجد الحرام میں وسعت ہوئی ہے تو اس کے اندر داخل ہو گیا ہے، اور اس کے نشانات بھی باقی نہیں ہیں۔ حتیٰ شہید ثانی کے دور میں بھی بعض اس کی نشانیاں تھیں، مثلا کہا جاتا تھا کہ رکن شامی کے مقابل میں ہے، اگر کوئی شخص مستحب پر عمل کرنا چاہتا ہے تو رکن شامی کی طرف سے وارد ہو تو وہ اسی جگہ سے گزرے گا کہ جو باب حناطین کی جگہ ہے۔ حالانکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے دروازے باب بنی شیبہ اور اس طرح کے جو دروازے ہیں وہ مسجد الحرام کے وسیع ہونے کے بعد اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا والخروج من باب الحناطین سمی بذالک لبیع الحنطۃ عنده او الحنوط وهو باب بنی جمعہ بإزاء رکن الشامی داخل فی المسجد کغیرہ۔ اور مستحبات و آداب وداع خانہ کعبہ میں سے ہے کہ باب حناطین کی طرف سے مسجد الحرام سے نکلے، سمی بذالک، اس دروازے کو باب حناطین کا نام دیا جاتا ہے، لبیع الحنطۃ عنده، چونکہ اس کے پاس گندم بیچی جاتی تھی، گندم فروش وہاں پہ بیٹھا کرتے تھے، تو اس وجہ سے اس کو باب الحناطین کہا گیا۔ او الحنوط، یا حنوط اور کافور فروش اس کے پاس بیٹھتے تھے، اس وجہ سے اسے باب الحناطین کہا۔ وہو باب بنی جمعہ، اور یہ قریش کا ایک قبیلہ ہے بنی جمعہ، ان کی اس دروازے سے رفت و آمد ہوتی تھی۔ بے ازاء رکن شامی، اب اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ رکن شامی کے مقابلے میں تھا، داخل فی المسجد، یا مسجد الحرام کو توسعہ دیا گیا، وسعت دی گئی تو یہ اس میں شامل ہو گیا، کا غیر ہی، جس طرح بہت سارے اور بھی دروازے اور نشانیاں اس کے اندر داخل ہو گئی، جیسے باب بنی شیبہ۔ وَيَخْرُجُ مِنَ الْبَابِ الْمُسَامِتِ لَهُ مَارًّا مِنْ عِنْدِ الْأَسَاطِينِ إِلَيْهِ عَلَى الْإِسْتِقَامَةِ لِيَظْفَرَ بِهِ۔ اب اگر اس استحباب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رکن شامی کے مقابلے میں جو دروازہ ہے اس کی طرف سے نکلے اور سیدھا واپس جاتے ہوئے اس میں جو ستون ہیں ان کے قریب سے گزرے، تاکہ اس استحباب کو حاصل کر لے کہ جہاں پر وہ پرانے دور میں باب حناطین ہوتا تھا وہیں سے گزرا ہے۔ وَالصَّدَقَةُ بِتَمْرٍ يَشْتَرِيهِ بِدِرْهَمٍ شَرْعِيٍّ وَيَجْعَلُهَا قَبْضَةً بِالْمُعْجَمَةِ۔ اور 10واں مستحب یہ ہے کہ کھجور کا صدقہ دے، یشتریہ بدرہم شرعی، جسے 1 درہم شرعی کے ذریعے خریدا ہو، وَيَجْعَلُهَا قَبْضَةً قبضہ، اور اسے مٹھی بھر بھر کے دے۔ تو اب یہ پرانے دور میں سستا دور تھا،
تو 1 درہم شرعی سے اتنی زیادہ کھجور آ جاتی تھی کہ مٹھیاں بھر بھر کے اس کو دیا جا سکتا تھا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں قبضہ ضاد کے نقطہ کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ مٹھی کے معنی میں ہو، قبضہ سواد کے ساتھ نہیں پڑھنا کہ انگلی کے سرے کو کہتے ہیں کہ انگلیوں کے سروں کے ساتھ ایک ایک کھجور اٹھا کے دینا مراد نہیں ہے، بلکہ زیادہ زیادہ کھجور دینا ہے صدقہ کے عنوان سے۔ وَعُلِّلَ فِي الْأَخْبَارِ بِكَوْنِهِ كَفَّارَةً لِمَا لَعَلَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ فِي حَجِّهِ مِنْ حَقٍّ أَوْ قَمْلَةٍ سَقَطَتْ وَنَحْوِ ذَلِكَ، اور روایات اور احادیث میں اس کی علت بیان کی گئی ہے کہ یہ کفارہ ہو سکتا ہے اس احتمالی خلل کا کہ جو اس کی حج کے دوران واقع ہو گیا ہو، جیسا کہ اس نے اپنے بدن کی کہیں خارش کی ہو، کوئی خون نکل آیا ہو، تو ایسی صورت میں اس کا کفارہ بنتا ہے اگر جان بوجھ کے ایسا کرے اور اس کو علم ہو جائے کہ خون نکل گیا ہے تو پھر اس صورت میں اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ او قملت ساقطت، یا پھر خارش کرتا ہے اور اس کے جسم سے کوئی یوں وغیرہ گر جاتی ہے، حالانکہ احرام کی حالت میں اپنے بدن سے حشرات اور جوئیں وغیرہ بھی نہیں نکال سکتا۔ او نحو ذالک، یا اس طرح کا کوئی اور ایسا کام کیا ہو بھولے سے جس کی وجہ سے کفارہ ہوتا تھا اور وہ حرام ہوتا تھا، لیکن چونکہ یقینی نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کو کہا ہے کہ اس کو کفارہ دینا چاہیے، یہ احتمالی طور پر اس کا کفارہ شمار ہو جائے گا اگر اس سے بھولے چوکے سے کوئی کام ہو گیا تھا۔ ثم ان استمر الاشتباہ فہی صدقۃ مطلقہ، پس اگر اشتباہ باقی رہے اور بعد میں بھی اس کو علم و یقین نہ ہو کہ واقعاً مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تھی، احرام کی حالت میں جو محرمات تھے اس کا ارتکاب ہوا تھا، تو پھر یہ صدقہ مطلقہ ہوگا، مطلق طور پر صدقہ مستحب جیسے ہوتا ہے۔ وَإِنْ ظَهَرَ لَهُ مُوجِبٌ يَتَعَدَّ بِالصَّدَقَةِ، اور اگر اس کے لیے بعد میں ایسا موجب اور سبب ظاہر ہو جائے، علم و یقین ہو جائے کہ ایسا کام مجھ سے ہو گیا تھا کہ جس سے اتنا کفارہ بنتا تھا جتنا صدقہ میں نے دیا ہے، فَالْأَقْوَى إِجْزَاؤُهَا، تو کہتے ہیں قوی تر نظریہ یہ ہے کہ اسی کفارے کے ذریعے، اسی صدقے کے ذریعے وہ کفارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ لظاہر التعلیل، چونکہ روایت میں بھی تو یہی بیان کیا گیا ہے کہ اگر اس سے کوئی ایسا کام ہو گیا ہو تو پھر صدقہ جو دیں گے تو اس کے ذریعے وہ ادا ہو جائے گا۔ کما فی نظائرہ، جیسا کہ فقہ میں اس کی اور بھی مثالیں موجود ہیں، یعنی کہ اس طرح وہ کام کرتا ہے استحباب کے عنوان سے، بعد میں اگر اس کو پتہ چلے کہ وہ تو واجب تھا تو واجب بھی اسی مستحب کے ذریعے ادا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یوم الشک کا روزہ مستحب کے عنوان سے وہ رکھتا ہے آخر ماہ شعبان میں، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو ماہ رمضان کا اول تھا، تو وہی مستحب روزہ اس واجب روزے سے کافی ہوگا۔ اور اسی طرح وہ تجدیدی وضو کرتا ہے، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ تو اس کا پہلے وضو ہی نہیں تھا، حدث اصغر اس سے سرزد ہو چکا تھا، تو یہ وضو تجدیدی اس کے وضو اصلی سے کافی ہوگا۔ وَلَا يَقْدَحُ اخْتِلَافُ الْوَجْهِ لِابْتِنَائِهِ عَلَى ظَاهِرٍ مَعَ أَنَّ لَا نَعْتَبِرُهُ، گویا یہ دافع دخل ہے، سوال مقدر کا جواب ہے۔ کوئی بندہ اشکال کر سکتا ہے کہ صدقہ تو اس نے مستحب کے عنوان سے دیا تھا، یہ کس طرح واجب کفارے کے جگہ پر کافی ہو سکتا ہے؟ چونکہ یہاں جو واجب ہے وجوب و استحباب، اس میں فرق موجود ہے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں لا یقدح اختلاف الواجب، یعنی وجوب و استحباب کا اختلاف یہ مانع اور قادح نہیں ہے، مشکل ساز نہیں ہے، لابتنائہ علی الظاہر، چونکہ یہ مبتنی ہے ظاہر پر۔ جس وقت اس نے صدقہ دیا تھا اسے یقین نہیں تھا کہ مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد ہوا ہے جس کا کفارہ واجب ہو، تو اس نے اس وجہ سے اس کو قصد استحباب کیا تھا، اور جب واقع میں اس کا سبب موجود ہے تو یہ اس کی جگہ پر کافی ہوگا۔ مع ان لا نعتبرہ، شہید ثانی فرماتے ہیں حالانکہ ہم قصد واجب کو عبادت کی نیت میں واجب ہی نہیں سمجھتے، شرط ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ اس کی معتبر دلیل ہمیں نہیں ملی، اور اس کی تفصیل شہید ثانی نے کتاب طہارت
وضو کی نیت کی باعث میں دی ہوئی ہے کہ محل اختلاف تو ہے کہ عبادات کی نیت میں قصد واجب کرنا واجب ہے، استحباب و وجوب کی نیت کرنا واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو شہید ثانی نے فرمایا اس کے وجوب کی دلیل موجود نہیں ہے۔ یہاں تک اس مستحب کا تعلق ہے کہ مسجد الحرام سے نکلتے ہوئے باب الحناطین سے نکلے، تو اس کی دلیل ہے حسن بن علی کوفی کی روایت، رأیت ابا جعفر الثانی علیہ السلام فی سنہ 15 و200 ودع البیت، امام محمد تقی علیہ السلام نے 215 ہجری میں خانہ کعبہ کا وداع کیا، فالتزم البیت وکشف الثوب عن بطنہ ثم وقف علیہ طویلا یدعو ثم خرج من باب الحناطین وتوجہ۔ تو یہ تفصیل کے ساتھ پہلے بھی کچھ مصابات اس میں بیان ہوئے ہیں۔ تو مولا خانہ کعبہ کے ساتھ چسپاں ہوئے اور اپنے پیٹ سے کپڑا بھی ہٹایا اور کافی دیر اس کے ساتھ چسپاں رہے، دعا مانگتے رہے، پھر باب حناطین کی طرف سے مسجد الحرام سے نکلے۔ وسائل الشیعہ باب 18 ابواب العود الی مینا، حدیث سوم ہے۔ علامہ ابن ادریس ہلی جلیل القدر فقیہ ہیں، ان سے منقول ہے کہ یہ باب بنی جمح ہے، یعنی جو قریش کے قبائل میں سے قبیلہ تھا، اور قواعد الاحکام علامہ ہلی اور دروس شرعیہ شہید اول سے ہے کہ یہ جو باب حناطین ہے یہ رکن شامی کے مقابلے میں قریبی تھا۔ سمی بذالک لبیع الحنطۃ عندہ او الحنوط، اور اس کا نام باب الحناطین پڑا، یا تو گندم بیچی جاتی تھی یا حنوط۔ اور محقق کرکی سے منقول ہے لم اجد احدا یعرف موضع هذا الباب فإن المسجد قد زید فیہ فینبغی ان یتحرى الخارج موازات الرکن الشامی ثم یخرج۔ مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا کہ جو اس مقام کو جانتا ہو، اس دروازے کی جگہ کو، تو مسجد میں جب اضافہ ہوا ہے تو یہ اس کے اندر ہی داخل ہو گیا ہے۔ تو سزاوار ہے کہ اگر اس استحباب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رکن شامی کے مقابلے سے نکلیں، تو وہیں پرانے دور میں یہ دروازہ بھی رہا ہوگا، تو وہ مستحب حاصل ہو جائے گا۔ اور 1 درہم شرعی سے کھجوریں خرید کر مٹھی بھر بھر کے صدقہ کرنے کا جو استحباب ہے، اس کے بارے میں صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کا راوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، یستحب للرجل والمرأة الا یخرج من مکہ حتی یشتری بدرہم تمرا فیتصدقا بہ لما کان منہما فی احرامہما ولما کان فی حرم اللہ عز وجل۔ وسائل الشیعہ باب 20 ابواب العود الی مینا، حدیث اول ہے۔ یعنی حج کرنے والا مرد ہو یا عورت تو وہ مکہ سے نہ نکلیں حتیٰ کہ 1 درہم سے کھجور خریدیں اور اس کو صدقہ کریں، اور یہ اس کے بدلے میں ہو کہ جو ان کے احرام میں کوئی خلل واقع ہوا ہو یا حرم الہی کے اندر کوئی ان سے ایسا خلل آیا ہو جس کی وجہ سے کفارہ وغیرہ ہوتا ہے، تو یہ صدقہ اس کی جگہ کافی ہوگا۔ صحیح معاویہ بن عمار اور حفص بن بختری بھی امام صادق علیہ السلام سے اس پر دلالت کرتی ہے، ینبغی للحاج اذا قضى مناسکہ واراد ان یخرج ان یبتاع بدرہم تمرا یتصدق بہ فیکون کفارہ لما لعلہ دخل علیہ فی حجہ من حق او قملۃ سقطت او نحو ذلک۔ یہ بھی اسی باب میں ہے اور اسی کے ماتن کو شہید ثانی نے لیا ہے اپنی عبارت میں، ماتن میں بھی۔ حاجی کے لیے سزاوار ہے کہ جب اعمال مکمل ہو جائیں اور وہ واپس جانا چاہتا ہو تو 1 درہم سے کھجور خریدے اور اس کو صدقہ کرے، اور یہ کفارہ ہوگا جو اس کی حج کے دوران کوئی ایسا عمل ہوا ہو جس کا کفارہ وغیرہ ہوتا ہے، جیسے خارش کی ہو، خون نکلا ہو، یا کوئی یوں وغیرہ اس سے گر گئی ہو، یا دوسرے جو ایسے اعمال ہوتے ہیں جو احرام میں نہیں کرنے چاہیے۔ اور اسی طرح ابو بصیر کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، اذا اردت ان تخرج من مکہ فاشتری بدرہم تمرا فتصدق بہ قبضۃ قبضہ فیکون لکل ما کان حاصل فی احرامک وما کان منک فی مکہ۔ جب تم مکہ سے جانے کا ارادہ کرتے ہو تو 1 درہم سے تمر کھجور خریدو، اس کو صدقہ کرو مٹھی بھر بھر کے،
تو یہ ہر اس کے لیے شمار ہوگا جو تیرے احرام میں کوئی خلل آیا ہے یا مکہ میں اور حرم کے اندر تو اسے کوئی خلل آیا ہو۔ اور اگر بعد میں معلوم ہو جاتا ہے کہ واقعاً موجب کفارہ موجود تھا تو صاحب جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام فرماتے ہیں شہید اول و ثانی وغیرہ علماء و فقہائے شیعہ نے یقین کیا ہے کہ اگر اس نے صدقہ دیا ہو بعد میں اس کا موجب اور سبب ظاہر ہو جائے جو صدقہ کے برابر تھا تو وہی کافی ہوگا، چونکہ نصوص بھی اسی میں ظہور رکھتی ہیں اور اس کی نظائر وہی ہیں کہ یوم شک کا مستحب روزہ واجب روزے سے کافی ہوتا ہے اگر بعد میں ماہ رمضان ہونا ثابت ہو جائے۔ اور شہید ثانی نے فرمایا کہ ہم تاسب واجب کو واجب اور شرط بھی نہیں سمجھتے چونکہ اس کی دلیل موجود نہیں ہے۔